السلام علیکم۔ آج صدیوں بعد پھر مغرب کی فضاؤں میں گونجی ہے آذان ہماری، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مقدمہ، پاکستان کا مقدمہ، اسلامو فوبیا کا مقدمہ اس سے بہتر کوئی نہیں لڑ سکتا تھا۔ لاجواب عمران خان نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک عالمی قد کاٹ کا لیڈر ہے۔ عمران خان سلیکٹڈ کی تہمت کے باوجود سارے الیکٹڈز پر بھاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے اقوام متحدہ خطاب کا اردو خلاصہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج 4 اہم امور پر بات کروں گا۔ پاکستان کی نمائندگی کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ جنرل اسمبلی میں بہت سے مسائل پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ماحولیاتی تبدیلیوں پر بات کروں گا۔ دنیا میں ماحولیاتی تبدیلیوں پر سنجیدگی نہیں ہے۔ دنیا کے سربراہان ماحولیاتی تبدیلیوں کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں ہے۔ پاکستانی دریاؤں میں 80% پانی گلیشیئر سے آتا ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں، بھارتی گلیشیئر سے بھی پانی ہمارے دریاؤں میں آتا ہے۔ گلیشیئرز بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ پاکستان کے 10 ارب درخت لگانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ کوئی بھی ملک اکیلے ماحولیاتی تبدیلیوں پر قابو نہیں پا سکتا۔ امید ہے اقوام متحدہ ماحولیاتی تبدیلیوں پر آگے بڑھے گی۔ میرے لیے دوسرا ایشو اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ہر سال اربوں ڈالر ترقی پذیر ممالک سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے سربراہ اربوں ڈالر بیرون ملک بھجواتے ہیں۔ غریب ممالک سے امیر ممالک میں منی لانڈرنگ کو مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ کرپٹ لیڈرز کی جائیدادوں کی نشاندہی کرتے ہیں تو امیر ممالک کے قوانین مجرموں کا تحفظ کرتے ہیں۔ ہمیں امیر ممالک کی مدد چاہیے۔ امیر ممالک کرپٹ رہنماؤں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پر اسلامو فوبیا پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ 9/11 کے بعد اسلامو فوبیا میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔ حجاب کرنے والی مسلم خواتین کو کئی ممالک میں مسئلہ بنا دیا گیا۔ جب مغرب میں عورت کے کم کپڑے پہننے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا تو حجاب پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ بھی ممالک کے سربراہوں نے دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا، اس لیے اسلامو فوبیا بڑھا۔ اسلام وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلم سربراہوں نے بھی اسلامو فوبیا ختم کرنے پر بات نہیں کی۔ 9/11 سے پہلے تامل ٹائیگر خودکش حملے کرتے رہے۔ تامل ٹائیگر ہندو تھے لیکن خودکش حملوں کا تعلق مذہب سے نہیں جوڑا گیا۔ 1989 میں توہین رسالت پر کتاب شائع کی گئی۔ مغرب میں مخصوص طبقات جان بوجھ کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ مغرب میں اسلام کے بارے میں عجیب چیزیں سنیں۔ کہا گیا کہ اسلام خواتین کی آزادی کے خلاف ہے۔ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ اسلام اقلیتوں کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کے مطابق گزری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے مثال ہے۔ ریاست مدینہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی۔ اسلام میں کہا گیا کہ تمام افراد برابر ہیں۔ اسلام بتاتا ہے کہ ہر شخص قانون کی نظر میں برابر ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوتی ہے تو مسلمانوں کا رد عمل آتا ہے۔ دل کا درد جسم کے درد سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ چوتھا مسئلہ کشمیر پر بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں یہاں آیا۔ جب اقتدار میں آیا تو پہلی ترجیح سب کے ساتھ امن لانا تھی۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں شرکت کی۔ 70,000 پاکستانی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے۔ 80 کی دہائی میں افغانستان میں لڑنے کے لیے مجاہدین تیار کیے۔ امریکہ اور مغرب نے فنڈ دیے۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ سب چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا۔ 9/11 کے بعد پاکستان نے پھر امریکہ کا ساتھ دیا۔ 9/11 کے بعد ہمیں بتایا گیا افغانستان میں جہاد نہیں، دہشت گردی ہے۔ اس لیے امریکہ کی جنگ میں شمولیت کا میں مخالف تھا۔ اقتدار میں آتے ہی بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ بھارتی وزیر اعظم کو کہا غربت اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے لڑیں۔ بھارتی وزیر اعظم کو بتایا کہ بھارت سے بلوچستان میں دہشت گرد ہوتی ہے۔ کلبھوشن یادو نے پاکستان میں دہشت گردی کا اعتراف کیا ہے۔ بھارتی فوج پر حملہ کرنے والے لڑکے کے والد نے کہا بیٹے نے بھارتی مظالم پر ہتھیار اٹھائے۔ پلوامہ حملے کے بعد بھارت نے بم گرائے۔ ہم نے ان کے 2 طیارے مار گرائے۔ ہم نے فوری طور پر ان کا پائلٹ واپس کیا کیونکہ ہم امن چاہتے تھے۔
بھارت میں واویلا کیا گیا کہ پاکستان میں 50 دہشت گرد مارے، انہوں نے صرف 10 درخت تباہ کیے۔ بھارت نے سلامتی کونسل کے قراردادوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ اقوام عالم کو بتانا چاہتے ہیں کہ RSS کیا ہے۔ RSS کی انتہا پسند سوچ نے مہاتما گاندھی کو قتل کرایا۔ بھارتی وزیر اعظم RSS کے تاحیات رکن ہیں۔ RSS مسلمانوں اور مسیحیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ RSS بھارت سے مسلمانوں کا خاتمہ چاہتی ہے۔ RSS ہٹلر اور نازیزم سے متاثر تنظیم ہے۔ نریندر مودی نے گجرات میں 3 دن تک مسلمانوں کا قتل عام کرایا۔ برطانیہ میں 80 لاکھ جانور بھی بند ہوتے تو شور مچ جاتا۔ کشمیر میں 80 لاکھ انسان بند ہیں۔ کیا مودی نے سوچا ہے جب کرفیو ہٹے گا تو کشمیر میں کیا ہوگا؟ مقبوضہ کشمیر میں 1 لاکھ افراد اپنی جان دے چکے ہیں۔ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے تحت حقوق نہیں دیے جا رہے۔ افسوس ہے کاروبار کو انسانیت پر فوقیت دی جا رہی ہے۔ دنیا نے حالات جان کر بھی کچھ نہیں کیا کیونکہ بھارت 1 ارب سے زیادہ کی منڈی ہے۔ کرفیو ہٹتے ہی کشمیری سڑکوں پر آئیں گے اور بھارتی فوج ان پر گولیاں برسائیں گی۔ مظالم سے کشمیری شدت پسندی کے طرف جائیں گے۔ ایک اور پلوامہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ 500 دہشت گرد کنٹرول لائن پر ہیں۔ 9 لاکھ بھارتی فوجیوں کے ہوتے ہوئے 500 دہشت گرد بھیج کر کیا چاہتے ہیں؟ اسلامی دہشت گرد کا الزام آتے ہی دنیا انسانی حقوق بھول جاتی ہے۔ بھارت پاکستان پر اسلامی دہشت گردی کا الزام لگانا چاہتا ہے۔ بھارت کے پاس کچھ باقی نہیں۔ کرفیو ختم ہوتے ہی پاکستان پر الزام لگایا جائے گا۔ مودی کیوں نہیں سوچتے کروڑے بھارتی مسلمان کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا اقوام متحدہ 1.2 ارب لوگوں کو خوش کرے گا یا عالمی انصاف کو مقدم رکھے گا؟ دنیا بھر کے مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ کشمیریوں پر صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے۔ اگر صرف 8 لاکھ یہودی بند ہوتے تو دنیا کے یہودیوں کا رد عمل کیا ہوتا؟ کیا مسلمان باقی مذاہب کے افراد سے کمتر ہیں؟ اگر کشمیر میں خون بہے گا تو مسلمان شدت پسندی کی طرف جا سکتے ہیں۔ میں کشمیر میں ہوتا اور 55 دن گھر میں بند کر دیا جاتا، میری خواتین سے زیادتی ہوتی تو کیا میں چپ بیٹھتا؟ کیا میں ذلت کی زندگی گزارتا؟ میں بھی بندوق اٹھا لیتا۔ حملہ ہوا تو پاکستان پر الزام لگے گا اور 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے آ جائیں گی۔ 1945 میں اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد ایسی صورتحال کو روکنا تھا۔ اگر پاک بھارت میں روایتی جنگ شروع ہوتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان بھارت سے 7 گنا چھوٹا ہے۔ ایک چھوٹا ملک لڑتا ہے تو اس کے سامنے 2 راستے ہیں، ہتھیار ڈالے یا آخری سانس تک لڑے۔ ہم آخری سانس تک لڑیں گے۔ جب آخری سانس تک لڑیں گے تو نتائج کہیں زیادہ بھیانک ہو سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ وقت 1939 کی طرح خوشامد نہ کریں، انسانیت کا ساتھ دیں۔ بھارت کو مقبوضہ کشمیر سے کرفیو ہٹانا ہوگا۔ بھارتی حکومت نے 13,000 کشمیری نوجوانوں کو مختلف جیلوں میں قید کر رکھا ہے۔ سیاسی قیدی رہا کرنے ہوں گے اور کشمیریوں کو خود ارادیت دینا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل جوگن تھاٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو انفارمیشن ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔